السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يقره المنع والجمود ولا يقضيه الإعطاء والجود، إذ كل موت منتقص سواه وكل مانع مذموم ما خلا. هو المنان بفوائد النعم وأوائد المزيد والقسم، ما اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال، ولا كان في مكان فيزيد عليه الانتقال جلت عظمته. والصلاة والسلام على سيد أصل ما في الوجود، سر الله في كل موجود، الرابطة بين العبد والمعبود، صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم السيدين الطاهرين المعصومين المظلومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. اس سورہ مبارکہ کی تفسیر کے سلسلے کی یہ تیسری تقریر ہے جس کو آپ سماعت فرما رہے ہیں. نام سے اللہ کے جو رحمان و رحیم ہیں. اے سید و سردار، اے سر الہی، اے سیاق و سباق عالم امکان، اے سمائے رحمت الہی، اے انسانیت کبریٰ، قسم ہے قرآن حکیم، گواہ ہے قرآن حکیم کہ تو مرسلین میں سے انسانیت کبریٰ وہ جہاں دور عالم تکوین ختم ہوا، شریعت کا کمال وہ جہاں کتب سماوی کی حقیقتیں ختم ہوئی. ذوات مقدسہ کے تذکرے کیے گئے، ایک سر الہی، ایک کلام الہی، ایک پر عالم تکوین کا افتتاح، ایک پر عالم تشریع کا افتتاح. عالم تکوین، عالم تشریع دونوں جب ایک جگہ مل گئے تو پتہ چلا کہ ملک و ملکوت ایک جگہ قائم ہو. عالم ملک و ملکوت کی یکجائی ہے. یاسین والقرآن الحکیم،
اے انسانیت عظما قسم ہے قرآن حکیم کی، یہ قرآن حکیم جو وحی ہے، یہ قرآن حکیم جو ہماری مرضی ہے، یہ قرآن حکیم جو ہمارا منشا ہے، یہ قرآن حکیم جو ہمارا ارادہ ہے، یہ قرآن حکیم جو ہمارا علم، لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ، لیکن خدا گواہی دے رہا ہے کہ جس چیز کو اس نے تجھ پر نازل کیا ہے اس کو اپنے علم کے ساتھ نازل کیا ہے۔ تو یہ قرآن حکیم حامل علم الہی ہے، اور اس اعتبار سے اس علم کے ساتھ ساتھ انسانیت عظما کا تذکرہ یہ بتلا رہا ہے کہ یہ دونوں کسی منزل پر بھی جدا نہ ہو سکیں گے۔ یاسین قرآن حکیم سے اور قرآن حکیم کو یاسین سے الگ نہ کیا جا سکے گا۔ اس لیے ملت مسلمہ اگر یہ تصور کر کے چپ ہو جائے کہ صرف قرآن حکیم تو پھر اس کے معنی یہ ہے کہ ضرورت یاسین سے انکار ہے۔ جب نام ساتھ لیے گئے، میں کل کے الفاظ کو نہیں دہراؤں گا، وہ یقیناً آپ کے دماغ میں سب حاضر ہے۔ جب نام دونوں ساتھ لیے گئے تو دونوں کا ذکر قیامت تک ساتھ ہے، قیامت تک ساتھ ہے۔ یہ حقیقت عظما ہے، یہ حقیقت عظما انہما لن یفترقا، یہ دونوں آپس میں جدا نہیں ہوں گے تو ساتھ، جب ساتھ ہیں تو کسی کو حق نہیں ہے کہ قرآن حکیم کو لے لے یاسین کو چھوڑ دے۔ اس لیے ہر دور میں حقیقت یاسین بھی ہے، حقیقت یاسین ہر دور میں ہے۔ والقرآن الحکیم، مقصد قرآن حکیم سے گواہی ہے، مقصد اعلان علم ہے، مقصد ظہور منشاء الہی ہے، مگر اس ظہور ارادہ الہی اور علم ذات واجب کے ظہور کے لیے، اظہار کے لیے فقط قرآن حکیم کافی نہیں ہے۔ انک لمن المرسلین، اس کو مرسل بنا کے بھیجا ہے۔ اگر صرف قرآن حکیم کافی ہوتا تو پھر یاسین کی ضرورت نہ تھی۔ اسی توجہ کے ساتھ یاسین والقرآن الحکیم، یاسین قسم ہے قرآن حکیم، یہ دونوں ساتھ ہیں اور قیامت تک ساتھ۔ اس لیے کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ ان دونوں میں اختلاف پیدا کرے یا جدائی پیدا کرے۔ انک لمن المرسلین، تو مرسل ہے، تجھ کو ہم نے بھیجا، ہماری مصلحتیں ہیں، ہم نے بھیجا، یعنی کسی اجتماع کے حوالے نہیں کیا کہ وہ سن لے۔ کسی ایسے انتخابی ادارے کے حوالے نہیں کیا کہ تجھ کو وہ منتخب کرے، نہیں، کسی ایسے شخص کے حوالے نہیں کیا جو تجھ کو نامزد کرے، نہ ایسے چند افراد کی کمیٹی بنا دی اگر سے وہ انبیاء گئی۔ نہیں کہا کہ ہم انبیاء اولو العزم کی ایک کمیٹی بنا دیں گے مشاورت کی کہ وہ خاتم کو چن لے، ان کے بھی اختیار میں نہیں ہے۔ جن کو صاحبان عزم بنایا، جن کو صاحبان شریعت بنایا، جن کو صاحبان کتاب بنایا، جن کے لیے شریعتیں آئیں، ان کو بھی اختیار نہیں دیا کہ خاتم کا انتخاب کر لیں۔ اور اس اعتبار سے تو مرسل ہے، مرسل ہم، مرسل تم،
بھیجنے والے ہم، اور جو پہنچ رہے ہو قوم تک، جن کو بھیجا گیا ہے انسانیت تک، جن کو رسول بنایا گیا ہے، وہ تمہاری ذات گرامی ہے، لیکن ان کو کوئی تعجب نہیں کرنا چاہیے، ان کے لیے اسمبھو نہیں ہے۔ انک لمن المرسلین، اور بھی مرسل آ چکے، اور بھی مرسل آ چکے۔ انک لمن المرسلین، قرآن کی قسم، تیری دو کیفیتیں ہیں، ایک انک لمن المرسلین اور دوسری کیفیت علی صراط مستقیم۔ قسم قرآن کی، تو مرسل ہے صراط مستقیم پر۔ اب اس منزل پر پہنچ کر ذرا سا یہ حقیقت پیش نظر رہے کہ قرآن، جیسا کہ میں نے پہلی تقریر میں عرض کیا اور کچھ حصہ اس کا دوسری تقریر میں بھی آیا، کہ قرآن کے پاس رواداری جیسی کوئی شے نہیں ہے۔ قرآن حق کو حق کہے گا، باطل کو باطل۔ قرآن کسی کا پاس نہیں کرتا، کسی کا لحاظ نہیں کرتا، نہ کسی کے خاندان کی عظمت سے مرعوب ہے، نہ کسی سلطنت کی وجاہت کا اس کو خیال ہے۔ اس نے بڑے بڑے بادشاہوں کو ذلیل کر دیا، اس نے بڑے بڑے متکبر انسانوں کے گلوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دبا دیا۔ قرآن کسی کی پرواہ نہیں کرتا، یہ حقیقت تو آپ کو معلوم ہے، اور یہی وہ وجہ ہے کہ تکبر، استبداد، ظلم، جہاں یہ باتیں پیدا ہو جائیں وہاں قرآن نظر نہیں آئے گا۔ بہت ہی عجیب جہاں، اس لیے کہ تکبر برداشت نہیں کرتا قرآن کی طرز گفتگو کو، ظلم برداشت نہیں کرتا قرآن کے طریقہ خطاب کو، اس لیے وہ انجان ہو جاتے ہیں، وہ اپنی راہ الگ کر لیتے ہیں۔ اور قرآن یہ کہتا ہے کہ تم چاہو ہم کروڑوں کو زیر زمین کر دیتے ہیں، جب کہیں جا کے ایک ہاتھ کی تعریف کرتے ہیں۔ گردنوں کو کچل دیتے ہیں، لاکھوں کی پیشانیوں کو زمین پر رگڑ دیتے ہیں۔ جب کسی ایک انسان کو دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ قرآن کو پہچان، قرآن طرفدار نہیں ہے، قرآن کسی سے متاثر ہونے والا نہیں ہے۔ آیتیں آپ سب کو یاد ہیں، تفسیر کا کام ہی یہ ہے کہ میں آپ کے حافظے کو تازہ کرتا جاؤں، آیتیں پڑھ کر، تاکہ اندازہ ہو کہ جن مسائل کو ہم زیر بحث لانا چاہتے ہیں ان مباحث کے لیے کتنی آیتوں کی ہم کو ضرورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آپ ایک ایسے سورے کو سنیں جس میں شروع سے لے کے آخر تک ہر قوم کی برائی کی، ہر انسان کی برائی کی، ہر تمدن کو الٹ کے رکھ دیا، اور آخر میں فقط ایک انسان کا تذکرہ کیا۔ یاد آیا سورہ؟ شروع سے آخر تک ہر انسان کی برائی کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور قسم کھا کے والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر، صبح کی قسم، 10 راتوں کی قسم، جفت و طاق کی قسم، جانے والی گزرنے والی رات کی قسم۔ کیا اب بھی کسی صاحب عقل کے لیے گنجائش ہے سوچنے اور سمجھنے کی؟ کہ اب بھی کوئی صاحب عقل آگے بڑھ کے کوشش کرے گا سمجھنے کی؟ هل فی ذلک قسم لذی حجر الم تری کیف فعل ربک بعاد، معلوم ہے تیرے رب نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ پورا آپ کا تمدن تباہ۔ الم تری کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد، وہ کہ جنہوں نے دنیا میں جنتیں بنا ڈالی،
جن کا تمدن اتنا چھایا ہوا تھا کہ زمین کو انہوں نے جنت بنا دیا. التي لم يخلق مثلها في البلاد. یہ قرآن ہے کہ اس طرح کے شہر پھر نہیں بتائے گئے. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. پھر اس طرح کے شہر خلق نہیں کیے گئے. دیکھا چاہے پھر کیا آپ کا وہ سمود الذین جابوا الصخر بالواد. دیکھا چاہے پھر ہوا قوم سمود کا جنہوں نے پہاڑوں کو کھود کھود کر پہاڑوں کو تراش کے اپنے رہنے کے گھر بنائے تھے. یہ ان کا تمدن تھا, یہ ان کی حفاظت تھی. معلوم ہوا سمود کا کیا حال ہوا. وفرعون ذی الاوتاد الذین طغوا فی البلاد واکثروا فیہا الفساد. معلوم ہے فرعون کا ہم نے کیا حشر کیا. وہ جو صاحب قوت تھا, وہ جو صاحب طاقت تھا, نہیں وہ سارے فرعون جو صاحب جلالت تھے ان کا حشر ہوا. یہ کہ انہوں نے زمین میں فساد کیا. اور فصب علیہم ربک صوت عذاب. ان سب پر تیرے پروردگار نے عذاب کے توڑے برسائے. نہ آج سے قرآن کو ہمدردی ہے, نہ سمود سے ہمدردی ہے, نہ فرائض مصر سے ہمدردی ہے, نہ ان کی وجاہتیں قرآن کو معروف کر سکتی ہیں, نہ قرآن یہ ڈر رہا ہے کہ ان کا کوئی وارث آج ہو. تو اس کا میں لحاظ کروں. قرآن کو اس سے فکر نہیں ہے, ہو گیا ان کا برا سا مزہ. وفرعون ذی الاوتاد الذین طغوا فی البلاد واکثروا فیہا الفساد فصب علیہم ربک صوت عذاب. تیرے رب نے عذاب کا تازیہ ڈالا. اور ہمیشہ یاد رکھنا ان ربک لبالمرصاد. تیرا رب ہمیشہ کمینگاہ میں ہے, چھپ کر دیکھ رہا ہے کون کہاں ہے. تیرے رب کی نگاہوں سے کوئی حق نہیں کرتا. حجاج بن یوسف نے سعید بن جبیر کو بلایا. سعید بن جبیر حافظ قرآن ہے, مشہور صحابی ہے, امیر المؤمنین تھا. سعید بن جبیر کو بلایا. وہ بلا کے کہا سعید اب تو تم گرفتار ہو گئے میرے ہاتھوں. کہا کہاں نہ رب تو بتا تیرا رب کہاں ہے. تیرا رب کہاں ہے. اس نے کہا حجاج میرا رب تو پوچھ رہا ہے لبالمرصاد کمینگاہ میں ہے. لبالمرصاد. قرآن کے پڑھنے والے, آیتوں کو جاننے والے, قرآن کے حافظ سمجھ گئے اور ابن جبیر کا کیا مقصد تھا. ان ربک لبالمرصاد. تیرا رب کمینگاہ میں ہے, کسی کو نہیں چھوڑ. اور یہ پوری انسانیت کا حال یہ ہے. اب دیکھیے قرآن کے اس عروج فکر کو فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه واکرمہ ونعمہ فیقول ربی اکرمن. اور انسان کا فطرت کا تو یہ حال ہے کہ جب ہم اپنی کرامتیں اور اپنی نعمتیں کو عطا کرتے ہیں تو یہ کہتا ہے مجھے تو حق پہنچتا تھا, مجھے تو حق پہنچتا تھا, میں حقدار تھا, اس لیے نعمتیں ملی. واما اذا ما ابتلاه وقدر علیہ رزقہ فیقول ربی اہانن. اور جب ہم مبتلا کرتے ہیں اور ذرا رزق کھینچ لیتے ہیں تو کہتا ہے تو نے میری اہانت کر دی. تو نے میری اہانت نہ ادھر چاہے نا انسان کو, نہ ادھر چاہے. دیتے ہیں تو اکڑتا ہے کہ میرا حق ہے, نہیں دیتے ہیں تو شکوا کرتا ہے ہماری توہین ہو گئی. دوسروں کو دیا اور ہم کو نہیں دیا. اچھا توہین کلا بلا ٹکڑے منہ لگ جاتی. اب بھی یتیمے کا خیال نہیں کرو گے. بلا تو حاضون علی طعام المسکین. اب بھی مساکین کی پرورش کا خیال نہیں آئے گا. تاکلون التراث اکلا لما وتحبون المال حبا جما. اب بھی دوسروں کی میراث کھا رہے ہو. اب بھی مال کو جمع کر کے چاہتے ہو کہ دوسروں کا حق چھین لیں. کسی کی پرواہ قرآن کو نہیں ہے. وتحبون المال حبا جما. کب تک کھاتے رہو گے دوسروں کی میراث؟ کب تک اس مال کو جمع کرتے رہو گے؟
صلى قريب ہے اذا دكت الارض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم ويومئذ يتذكر الانسان وانى له الذكرى. خیرو اب زمین پارا پارا ہونے والی ہے، زمین ذرات میں بدل جانے والی ہے، اور پھر رب کا امر آئے گا، ملائکہ سب کھڑے ہوں گے اور جہنم آواز دے گا کہ لاؤ ہمارے لیے لاؤ، جس کو آنا ہے جہنم میں آ جائے. یومئذ یتذکر الانسان، اس دن انسان تڑپ اٹھتا، اس دن انسان ہم کو یاد کرنے کی فکر کرے گا. وہ انا لہ الذکریٰ، مگر اب وقت کہاں ہے؟ انا لہ الذکریٰ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. اس دن کہے گا اے کاش میں اس زندگی کے لیے کچھ پہلے سے بھیج دیتا، اس زندگی کے لیے میں پہلے سے کچھ تقدیم کرتا، میں پہلے سے کچھ زیادہ روانہ کر دیتا. یا لیتنی قدمت لحیاتی، بس یہ حسرت رہے گی. لیکن فیومئذ لا یعذب عذابہ احد ولا یوثق وثاقہ احد. ایسا عذاب ہوگا جو کسی پر نہیں ہوگا، اور اس طرح سے گرفت میں آئے گا انسان کہ جہاں تلملا جائے، اس کی مثال نہیں ملے گی. پورا ختم ہوا، کسی کی رعایت نہیں کی، کسی کی پرواہ نہیں کی، نہ آگ کا خیال کیا، نہ سمود کا خیال کیا، نہ فرعون کا خیال کیا. بڑے بڑے تمدنوں پر نقطہ چینی کی، نہ صرف نقطہ چینی کی دھمکی دی، نہ صرف دھمکی دی بلکہ خاک سے ملا دیا. فقط ایک انسان یا ایتھا النفس کے لیے اتنا تہذیب آنے کہ ہم کمینداہ میں ہیں، کوئی ہم سے بچ نہیں سکتا. ہم نے آج سمجھ کے تمدنوں کا تباہ کر دیا، ہم نے فرعون کے جاؤ جلال کا خاتمہ ملا دیا ہے. اے صاحب نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف رجعت فرما رضا اور رغبت کے ساتھ، اس طرح سے کہ تو بھی راضی ہو اور ہم بھی راضی ہیں. فادخلی فی عباد، یہ ایک لفظ کے لیے پورا پڑھا گیا. فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو، انک لمن المرسلین. فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ. میرے بندے ہر دور میں ہیں، ہر زمانے میں ہیں. جو میرا بندہ ہے اس کی تعریف بھی اسی طرح سے کروں گا کہ دنیا پھر یہ سمجھے کہ اس کے قصیدے کھل گئے. جب کسی کی تجلیل ہم کرتے ہیں تو سورج کی تجلیل میں آتے ہیں. آپ کو تعجب ہوگا کہ قرآن مجید میں کوئی سورہ کافرون کے نام سے بھی ہے، مگر اس میں کافروں کی ماہیت سے گفتگو نہیں کی گئی. اور سورہ کافرون میں صرف یہ حکم ہے کہ کس طرح سے مسلمان اعلان کریں کہ ہم ان خداؤں کی عبادت نہیں کرتے جن کی کافر عبادت کرتے ہیں. اور مگر پورا سورہ منافقون کی ماہیت سے لبریز ہے کہ جہاں ان کی حقیقت پر گفتگو کی گئی کہ دل اور زبان میں ان کے کس قدر تضاد واقع ہوا ہے. پورا تو یہ باتیں یاد رکھنے کے قابل ہے. تو اتنا فراغ دلی کے ساتھ
دشمن کی دشمنی اور دوست کی دوستی کو بیان کرنے والا، اتنے عظمت و جلال کے ساتھ دوست کا قصیدہ پڑھنے والا کہ جب دوست کا تذکرہ ہو تو صفت کے بعد صفت، یعنی صنعت تنسیق الصفات کہتے ہیں کہ صفت بیان کرے، پھر صفت بیان کرے، پھر صفت بیان کرے دوست کو پہچانوانے کے لیے۔ الطائبون العابدون الصائحون الخاشعون الصادقون الآمرون بالمعروف الناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين۔ صفت بیان ہو رہی بالکل اسی طرح میرے بندے ہیں، اور اے نفس مطمئنہ رب کی طرف رجوع کر، وہ نفس جو مطمئن ہے اصطلاح تم خیر دنیا میں، وہ نفس جو مطمئن ہے اس لیے کہ مرض ہرے مرضی رب ہے، اس لیے آ جاؤ واپس آؤ، تمہاری مرضی ہماری مرضی۔ یہ نفس مطمئنہ ہے، یعنی اس نفس میں اور آپ کے نفوس میں فرق یہ ہے کہ اگر آپ سوچیں گے تو وہ مفاد وقتی ہے، وہ فائدہ وقتی ہے، وہ عاجلہ ہے، عین سے عاجلہ، جلدی ملنے والی دولت، نفع حاضر ہے۔ آپ سوچیں گے اپنے تعلقات کے اعتبار سے سوچیں گے یہ ہمارا نفس ہے، یہ آپ کا ہے، مگر نفس نطق قدسیہ اور نفس کلیہ الہیہ جو نفس مطمئنہ کی منزل پر پائے وہ ہے کہ ما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تم نہیں چاہتے ہو مگر وہی چاہتے ہو جو خدا چاہتا۔ تمہاری مشیت، تمہاری مرضی، تمہارا ارادہ، تمہارا چاہنا، ہماری مشیت، ہماری مرضی، ہمارا ارادہ، ہمارا چاہنا۔ اس لیے اختیار کوئی دے رہے ہیں یہ جان کر کہ یہ مطمئن نفس ہے، مطمئن نفس، اگرچہ پورا عرب مشرک نہیں مگر اکیلے کو بھیج رہے ہیں، اکیلے کو بھیج رہے ہیں، ڈر نہیں ہے، ڈرتا نہیں ہے۔ انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، اس سے پہلے اور بھی مرسل آئے ہیں اور سب کو ہم نے صراط مستقیم ہی کی طرف بھیجا ہے۔ ذرا سا حوصلے کو تازہ کیجیے، سورہ انعام، تلک حجتنا آتیناہا ابراہیم علی قومہ، یہ ہمارے دلائل ہیں، یہ ہماری حجت ہے جو ہم نے ابراہیم کو عطا کی تھی اس کے قوم کے مقابل میں۔ نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم، تیرا رب جس کے درجے کو چاہتا ہے بلند کر دیتا۔ اور پھر ابراہیم کو ہم نے یہ عظمت عطا کی تو وہبنا لہو اسحاق و یعقوب، ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد دی، وکلا ہدینا، ہم نے ان کی بھی ہدایت کی، وہ نوحا ہدینا من قبل، اس سے پہلے ہم نوح کی ہدایت کر چکے تھے۔ اب ذرا سنو، ومن ذریتہ داؤد و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون وکذلک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کا صلہ دیتے ہیں، وہ زکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس کل من الصالحین و اسماعیل و الیسع و یونس و لوطا کلا فضلنا علی العالمین، ان سب کو ہم نے عالمین پر فضیلت دی۔ اب یہ اور چیزیں ومن آبائہم و ذریاتہم و اخوانہم واصطفیناہم وہدیناہم الی صراط مستقیم۔